کہتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق جو ہمارے مفسرین نے لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی جسم میں انسان کے دو دل نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی انسان کے دو دل اللہ نے نہیں بنائے، لیکن ایسا کہنا بالکل غلط ہے کہ دوسری مخلوق اگر ہمارے جسم میں داخل ہو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں انسانی جسم میں دو دل کیا 10 دل بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ جی ہم آپ کے سامنے آج اپنی سیریز کا چوتھا سوال رکھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو سوال ہے وہ ہے، کیا جنات اور جادو انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے جب آپ کے سامنے یہ سوال رکھا تو ہم اس کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ کچھ معتزلوں کا یہ عقیدہ ہے انسانی جسم میں جادو یا جنات داخل نہیں ہو سکتے، لیکن صرف انہوں نے ہی انکار نہیں کیا، کچھ ایسے سنیوں میں بھی ایسے بھائی موجود ہیں جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں، سرے سے انکار کرتے ہیں کہ انسانی جسم میں نہ تو جن داخل ہو سکتا ہے نہ جادو ہو سکتا ہے، اور یہ اس بات کی وہ دلیل بھی دیتے ہیں۔ اس سورہ احزاب آیت نمبر 4 دلیل دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ، دلیل ہے ان کے پاس کہ ایک ہی جسم میں دو دل جمع نہیں ہو سکتے، اللہ نے کسی ایک جسم میں دو دل نہیں بنائے۔ تو جب یہ ان کی دلیل ہمارے پاس، ہمارے علماء کے پاس آتی ہے تو ہمارے علماء بھی ان کو رد میں جواب دیتے، قرآن و حدیث کی ان کو وضاحت کرتے، انہیں فرماتے ہیں کہ آپ نے جیسے اس آیت کو سمجھا ہے یہ آیت ویسے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق جو ہمارے مفسرین نے لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی جسم میں انسان کے دو دل نہیں ہو سکتے، کسی بھی انسان کے دو دل اللہ نے نہیں بنائے، لیکن ایسا کہنا بالکل غلط ہے کہ دوسری مخلوق اگر ہمارے جسم میں داخل ہو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں انسانی جسم میں دو دل کیا 10 دل بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے مفسرین نے اس پر بحث کی، لیکن ان کا جو عقیدہ ہے وہ تو انہوں نے اپنا نظریہ گڑھ لیا ہے، تو ان کے پاس ہم اس لاجک کا بھی لاجک سے جواب دیتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ایک جسم میں دو دل جمع نہیں ہو سکتے، تم اس چیز کا انکار کر سکتے ہو جیسے کہ ایک عورت کے مادر میں بچہ ہوتا ہے، کیا اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے پاس دل نہیں ہے؟ اگر دل ہے تو کتنے دل ہوئے ایک جسم میں؟ تو کہتا ہے 2 ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت نے 2 بچوں کا جنم دیا تو اس کے پیٹ میں جو بچے پل رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس کتنے دل ہوئے؟ ہو گئے 2 اور 1 ہو گئے 3۔ تو اس سے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ تو اگر اس کا پھر اعتراض ہوگا کہ ہم نے عورتوں کی بات نہیں کی، ہم نے مردوں کی بات کی ہے، تو اس کا بھی جواب ہمارے علماء دیتے ہیں کہ کیا اس کے پیٹ میں کیڑے نہیں ہوتے؟ کیا آپ پیٹ میں کیڑے ہونے کا انکاری ہو؟ کیا آپ یہ نہیں مانتے ہو کہ اس کے پیٹ میں چھوٹے کیڑے بھی ہوتے ہیں اور بڑے کیڑے بھی ہوتے ہیں؟ کیا آپ اس چیز کا انکار کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم انکار نہیں کرتے۔ اگر انکار نہیں کرتے ہو تو یہ ماننا آپ کو لازم ہے کہ ان کے پاس بھی دل ہوا کرتا ہے۔ تو ایک ہی جسم میں ایک ہی بار میں 10 کیڑے بھی ہو سکتے ہیں، 50 کیڑے بھی ہو سکتے ہیں، 1000 کیڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور 1000 کیڑوں کے 1000 دل بھی ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کا جو یہ اعتراض ہے یہ وہاں سے ان کا جو یہ اعتراض وہاں سے رد ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ سائنس کہاں مانتی ہے اس چیز کو، کیونکہ انہوں نے جو یہ اپنے نظریے باندھ لیے ہوتے ہیں، اپنے نظریے گڑھ لیے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو اس نظریے کو چھوڑ دینا مشکل ہوتا ہے۔ تب ان کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ سائنس نہیں مانتی،
ہم کہتے ہیں کہ سائنس، اگر آپ کہتے ہو سائنس نہیں مانتے تو ہم کہتے ہیں کہ سائنس تو انکار بھی نہیں کرتی. سائنس اگر مانتی نہیں ہے تو سائنس انکار بھی تو نہیں کرتی ہے. اور ان کے پاس بلکہ یو ایف او کہہ کر وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. وہ انکار تو نہیں کرتے لیکن یو ایف او نام دے کر وہ کہتے ہیں کہ خاموشی کر لو. ہم ریسرچ میں انڈر ریسرچ یہ کام ہے ابھی. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کس کو کہتے ہیں. سائنس کہتے ہی اسے ہے کہ جب وہ کسی چیز کو مانتے ہیں تو اس کے پاس ریسرچ ہوتی ہے، اور اگر کسی بھی چیز کا وہ انکار کرتے ہیں تو ان کے پاس اس چیز کی ریزننگ بھی ہونی چاہیے. اگر ان کے پاس اس چیز کی ریزننگ بھی نہیں ہے اور ماننے کے لیے ان کے پاس ریسرچ بھی نہیں ہے تو ان کا وہ رد کرنا، ان کی وہ بکواس کرنا، تو اس کے بعد ان کے حق ہی نہیں ان کا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اس چیز کا انکار نہیں کرتی کیونکہ انہیں معلوم ہے ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے. انکار کرنے کے لیے کوئی پروف نہیں ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں. اور وہ یو ایف او نام دے کر آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ان آئیڈینٹیفائنگ فلائنگ آبجیکٹس نام دے کر وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈر ریسرچ. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہے دنیا میں جس کا سائنس ابھی تک ریسرچ کر رہی ہے لیکن انکار کرتے نہیں، انکار کر ہی نہیں سکتے. تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو کہ انسانی جسم میں جن داخل ہو سکتا ہے. تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان کیا کہ انسانی جسم میں جن داخل ہو سکتا ہے. یہ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے اور نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں احادیث میں بیان کیا ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں اتنا یقین، اور اتنا یقین کیوں ہے؟ ہم نے تجربے سے دیکھا ہے. ہم جب کسی گھر میں جاتے ہیں تو جنات پہ جب ہم پڑھائی کرتے ہیں، پیشنٹوں پہ جب ہم پڑھائی کرتے ہیں تو جن آ کے بولتا ہے. حالانکہ یہ پیشنٹ جو ہے یہ ان پڑھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ ان پڑھ شخص اس کی زبان سے جب پراپر انگلش وہاں سے بولنے کو ملتی ہے، تو سننے کو ملتی ہے، تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز داخل ہوئی ہے، یا کوئی ایسا انسان ہے جو نیک ہے لیکن اندر جو جن ہے وہ بد ہے، وہ برا ہے، گالی گلوچ کرنے والا ہے، برائیاں کرنے والا ہے. تو یہ نیک انسان جو ہے جس پر ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں کر سکتا ہے، لیکن جب اس کے اندر یہ جن بولتا ہے تو یہ جن اس کو برے الفاظات یا بری گالیاں دلاتا ہے. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی جن داخل ہوا ہے. تو اس کے بعد ہمیں یہ بھی ملتا ہے دیکھنے کو کہ کوئی برا انسان ہے جو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا، جو کبھی سیدھے سے بات ہی نہیں کرتا. جب جن داخل ہوتا ہے تو فراخر اس کی زبان سے قرآن نکلتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ نہیں، انسانی جسم میں جن داخل ہو سکتا ہے اور اس کی زبان پر اس کے اثرات آتے ہیں، اس کا دل، اس کی تمام چیزیں وہ کنٹرول کر لیتا ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں اس کو کوئی پرابلم ہوئی ہوگی اس وجہ سے اس نے 2 دن میں انگلش سیکھی ہو، تو یہ سب جانتے ہیں کہ انگلش کو سیکھنے کے لیے 2 سال 3 سال دینے پڑتے. عربی کو سیکھنے کے لیے عربی کہ ان کلاسز میں جانے کے لیے ہمیں 10 سال لگتے، تب جا کے ہم کوئی عربی کا کوئی اسٹوڈنٹ عربی کر سکتے. 4 سال 5 سال لگتے. لیکن اچانک کسی انسان کو دورہ پڑا تو وہ عربی زبان سے بولنے لگا تو ہم کہیں گے کہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ پھر نعمت ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انسانی جسم میں جن داخل ہو سکتے ہیں. اس پر بہت سے دلائل ہیں. تو اس ضمن میں ہمیں یہ بات سامنے رکھنی ہے کہ اسلام کا جذبہ اتنا بھی نہ ہو کہ آپ سرے سے حق بات کا انکار کریں.
اتنا بھی جذبہ اسلام کا نہ ہونا چاہیے کہ آپ سرے سے اس کا انکار ہی کر بیٹھو. جیسے کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو رقیہ شریعہ کا سرے سے انکار کر دیتے کہ آپ رقیہ شریعہ مت کرو، جائز ہی نہیں ہے. ہمیں بھی بہت سارے اپنے بھائیوں نے اس چیز کا بیان کیا کہ آپ یہ چیزیں چھوڑ دو، آپ یہ مت کرو، یہ جائز نہیں ہے. لیکن ہم ان کے سامنے یہی باتیں رکھتے ہیں کہ یہ جائز ہے. بالکل نبی نے بھی ایسے کام کیے اور اپنی امت کو بھی سکھایا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تربیت کی اور اسے کہا کہ آپ سیکھ لو تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو اس وجہ سے جو لوگ اس کے انکاری، جو لوگ اس رقیہ شریعہ کے یا جن یا جادو کے انکاری ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس بالکل اس بارے میں علم نہیں ہے. وہ خود علاج کر نہیں سکتے تو اس وجہ سے وہ دوسروں پر بھی کہ آپ اس چیز کو چھوڑو. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر جواب آپ کے پاس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے انکار کرنے کی، تو برائے مہربانی آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں، آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں. یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثابت شدہ چیزیں ہیں جو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں. قرآن اور حدیث کھول کے دیکھو، کسی بھی جگہ انکار نہیں ہوگا اس چیز کا. ہاں غیر شرعی علاج جو ہے ہم اس کے انکاری ہے. ہم کہتے ہیں کہ غیر شرعی جو بھی رقیہ کرنے والے، ان کو ہم راقی نہیں کہہ سکتے، ان کو ہم معالج نہیں کہہ سکتے، ان کو ہم شعبدہ باز کہتے ہیں. ان شعبدہ بازوں سے ہمیں بچنا چاہیے. چاہے آپ قدیم سے جدید علماء تک آپ تحقیق کر لو، ہمارے سلف و صالحین کی کتابیں پڑھیں، ان کی سیرت جب آپ پڑھو گے، مطالعہ کرو گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس چیز کا انکار نہیں کیا، بلکہ جو بھی صحیح عقیدہ رکھنے والے ہمارے علماء ہیں وہ اس چیز کو یہ حق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس چیز کا معتزلہ کے بغیر دنیا میں کسی نے انکار نہیں کیا. شیخ بن باز رحمہ اللہ کا بھی یہ فتویٰ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ معتزلہ کے بغیر اس چیز کا انکار کسی اور جماعت نے کیا نہیں ہے. تو اگر آج ہمارے سنی بھائیوں میں ایسے کچھ نام نہاد مولوی کھڑا ہو کے یہ بیان کریں گے کہ یہ رقیہ شریعہ کرنا غلط ہے یا جنات جادو یہ سب بکواس ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی اسی عقیدے پہ پھر ہو جیسے معتزلہ کسی عقیدے پہ کھڑے ہوئے تھے. اس چیز کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، قرآن و حدیث میں موجود ہے، سلف و صالحین سے موجود ہے. اللہ آپ سب کو اور ہمیں سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.